اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جن بہن کا ایک درود پاک کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے وہ ایک ڈاکٹر ہیں اور ابھی ریسنٹلی وہ ڈاکٹر بنی ہیں، اور وہ بتاتی ہیں کہ گریڈ 10 سے یعنی کہ 10ویں جماعت سے وہ درود ابراہیمی کا ورد کر رہی ہیں۔ درود پاک وہ پڑھتی تھیں لیکن ان کو اس کی فضیلت کا اتنا زیادہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے فضائل کیا ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ان کا درود پاک کا سفر جاری رہا۔ یہ واقعہ شیئر کرتی ہیں دسمبر 2020 کی ایک رات کا۔ یہ کہتی ہیں کہ جس میں نے خواب دیکھا، اب میں انہی کی زبانی بتا رہی ہوں۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری والدہ روٹی پکا رہی ہیں اور توا اٹھاتی ہیں۔ جب وہ روٹی والا توا اٹھاتی ہیں تو اس کے نیچے 3 لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، 3 words، صلی اللہ محمد۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد میں نے زیادہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ میں زیادہ تر جو درود پاک ورد کرتی تھی وہ تھا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ درود رحمت، یعنی کہ پہلے درود ابراہیمی اور اس کے بعد درود رحمت۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ اب تک ماشاءاللہ ان کا 45 لاکھ یعنی کہ 45 لاکھ سے زیادہ درود پاک ورد ہو چکا ہے، الحمدللہ اینڈ ماشاءاللہ۔ یہ کہتی ہیں کہ شکر الحمدللہ، قافلہ درود پاک سے جڑے ہوئے مجھے 1 سال ہو گیا ہے۔ قافلہ میں شامل ہونے سے پہلے ہی میں نے 1 کروڑ کی نیت کر رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ عید والے دن سے ریلیٹڈ کوئی چیز شیئر کرتی ہیں۔ یہ بہن مزید شیئر کرتی ہیں کہ 22 اپریل 2023 کی رات جب میں سوئی تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ساتھ کوئی لڑکا یا لڑکی ہے، مجھے صحیح سے یاد نہیں۔ اس شخص کو کسی نے کہا کہ ایک کاغذ اسے پکڑاؤ، یعنی کہ ان بہن کو ایک پیپر پکڑایا جانا تھا ان کی جانب سے جو ان کے سامنے موجود تھے۔ اس انسان نے کاغذ میرے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی کھول لیا۔ جب کاغذ کھولا تو وہ بہت خوبصورت کاغذ تھا، بالکل سفید شفاف۔ اس کاغذ کے اوپر کوئی بھی لکیر نہیں تھی۔ وہ اس طرح کا کاغذ تھا جس پر ہم پرنٹ نکلواتے ہیں۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ، اور اس کے نیچے تحریر تھا، یعنی کہ اس زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وظیفہ تھا وہ طریقہ اس کا یہ تھا کہ ایک درود پاک کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور وہ درود پاک جو لکھا ہوا تھا اس تحریر میں وہ یہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ پھر ان کا وہ خواب ختم ہو گیا، بیدار ہو گئیں۔ یہ والا جو درود پاک ان بہن نے شیئر کیا ہے، آئی تھنک سب سے زیادہ ورد کیا جانے والا درود پاک ہے، کیونکہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو یہی والا درود پاک سب کے زبان سے نکلتا ہے، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بہن ایک اور اپنا خواب شیئر کرتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ اپنے والد کے ساتھ ریاض الجنہ میں کھڑی ہیں۔ یہ بہت خوش تھی کہ یہ حاضری کے لیے جا رہی ہیں۔ ان کے والد ان کو کہتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باوضو جاتے ہیں، لیکن ان بہن کو ڈر تھا کہ اگر وضو کرنے چلی گئی تو شاید ان کو پھر موقع نہ ملے حاضری کا، تو یہ ایسے ہی چلی جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، یہ کہتی ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانے سے پہلے ہی ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اللہ پاک ان بہن پر بہت کرم نوازی فرمائے، تمام اہل درود پر بہت کرم نوازی فرمائے۔ بار بار مدینہ شریف کی حاضری کے لیے ہم لوگ طلب کیے جائیں انشاءاللہ، اور بار بار ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب ہو انشاءاللہ۔ ابھی ریسنٹلی ایک بہن کی تسبیح والا واقعہ آپ سے شیئر کیا گیا تھا، مشاہدہ شیئر کیا گیا تھا، جس میں درود پاک کی تسبیح بہت ان سے بہت نرم ہو گئی تھی، ہارڈ تھی پہلے۔ اس کے بعد کسی نے کامنٹ کیا درود چینل پر ہمارے قافلہ درود پاک پر کہ ان کی بھی تسبیح کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ پھر ایک اور بہن نے شیئر کیا، وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس بھی ایک ایسی ہی تسبیح تھی، میں جب اس پر درود شریف پڑھتی تھی تو وہ بہت روشن ہو جاتی تھی، اندھیرے میں چمکتی تھی، اور جب میں درود شریف پڑھنا بند کرتی تو یہ تسبیح آہستہ آہستہ بجھ جاتی، مطلب اس کی روشنی کم ہو جاتی۔ پھر جب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتی تسبیح روشن ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ ایک کتاب ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت بیداری، جس کو تحریر کیا ہے محمد عبدالعزیز صدیقی ایڈوکیٹ صاحب نے۔ اچھا، اس میں تحریر ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے قاصد بھیجا کرتے تھے مدینہ منورہ خاص طور پر، اور وہ قاصد کیا کرتے تھے کہ وہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاص سلام عرض کرتے تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ بھیجنا نماز کے لیے نہیں تھا،
وہ صرف اور صرف خاص طور پر صلاۃ و سلام کے لیے تھا، یعنی کہ قاصد کو خاص طور پر وہاں پر سلام عرض کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اور یہ لکھا ہے اس کتاب کے اندر کہ یہ ایک جلیل القدر تابعی کا فعل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قریب سے دور سے ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ محبت سے درود اور سلام کے نذرانے بھجواتے رہیں، قریب سے ہوں یا درود سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سماعت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر درود پاک پڑھنے والے، ہر سلام بھیجنے والے کا سلام ہر جگہ سے سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں اور اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔